السلام علیکم۔ نگہت عبداللہ کا ناول بس اب لوٹ آنا۔ اسے یاد آیا یہاں آنے سے پہلے جب اس نے دسترخوان پر اعلان کیا تھا کہ وہ دادا جی کے پاس جا رہی ہے، تو اس کے بعد مامی جی اٹھتے بیٹھتے طنز کرنے لگی تھیں۔ وہ ان کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ کر ایک دن ان سے کہا تھا، ہاں میں اپنے دادا جی کے پاس جا رہی ہوں، دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں آؤں گی، بلکہ ان سے کہوں گی امی کو بھی وہیں بلا لیں۔ وہ اب اسے لگا جیسے مامی جی اس کا تمسخر اڑا رہی ہوں۔ دیکھ لی اپنے دادا کی حقیقت؟ نہیں، اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ دل میں کروٹیں لیتے درد نے اس قدر بے چین کیا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنوں کے درمیان آ کر بھی کس قدر تنہا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ذات میں تو تنہا ہوئی، اب اچانک یوں لگا جیسے سب قصداً اسے تنہا چھوڑے جا رہے ہوں۔ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پہلے دادا جی زمینوں پر چلے گئے، صبح تائی جی اور تایا جی کے ساتھ شہوار بھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ الجھنے لگی، ایک تواتر سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، پھر فوری طور پر ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگی تھی کہ پھر وہی تحریر، اگر اندھیروں میں چھوڑ کر تم کو بھول جائیں تمہارے ساتھی، اور اپنی خاطر ہی اپنے اپنے دیے جلائیں تو لوٹ آنا۔ لوٹنا تو ہے، وہ طویل سانس لے کر پھر مسہری پر ڈھہ گئی، لیکن یہ کون ہے جو ہر مقام پر مجھے واپسی کی راہ دکھاتا تھا؟ رات کے آخری پہر میں کہیں جا کر وہ سوئی تھی، اس لیے صبح حسب معمول اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جس وقت وہ اٹھی 11 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی تو کمرے میں پھپھو جی کو دیکھ کر ایک دم رات کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ ٹھٹک کر ان سے فاصلے پر ہی رک گئی۔ اتنی دیر تک سوئی رہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھپھو جی لاکھ لہجے میں شہد گھولیں اب وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر بولی، اصل میں رات دیر تک ایک کتاب پڑھتی رہی تھی، اس لیے اب اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ پھر اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگی، شہوار ہے یا تائی جی کے ساتھ چلی گئی؟ چلی گئی، اس نے صبح تمہیں اٹھایا تھا لیکن تم اٹھی نہیں، ویسے شام تک وہ آ جائے گی۔ جی اس نے بتایا تھا مجھے، اور دادا جی کب آئیں گے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ایک دن بعد یا ایک ہفتے بعد۔ ایک ہفتے بعد، اس نے دہرایا اور پھر کہنے لگی، لیکن پھپھو جی میں اتنے دن یہاں نہیں رک سکتی، امی پریشان ہوں گی۔ پریشانی کی کیا بات ہے، اپنے گھر میں ہو۔ شاید امی کے ذکر پر پھپھو جی کا لہجہ بدلا تھا، پھر اس کے پاس رکی نہیں، جاتے جاتے بولی، ناشتہ کرنا ہو تو ڈرائنگ روم میں چلی جاؤ۔ جی میں صرف چائے پیوں گی، وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، پھر ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی اور وہاں کھڑے کھڑے چائے پی رہی تھی کہ جہانگیر اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں صبح سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بمشکل اپنے لہجے کی ناگواری چھپا سکی۔ میں بڑی خالہ کی طرف جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی لیتا چلوں تاکہ تم ان سب سے بھی مل لو۔ بڑی پھپھو کے ہاں؟ وہ بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تو کیا اب نہیں جا رہے؟ جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ سوری، آج میں کہیں نہیں جا سکوں گی، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ کیوں؟ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے بولی، پھپھو جی کے ہاں سب کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہ میں اب نہیں تو پھر کبھی ان سے ضرور ملوں گی۔ کمال ہے، وہ اس کے پیچھے آتے بولا، میں تمہاری وجہ سے رکا رہا اور تم… آئی ایم سوری۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر دوپہر کے کھانے پر پھپھو جی نے اسے بتایا کہ وہ خاصا خفا ہو کر گیا ہے۔ اسے اس کی خفگی کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی، اس لیے پھپھو جی کی بات کو بہت سرسری انداز سے سنتی رہی جو وہ اس سے متعلق بتا رہی تھیں۔ پھر کھانے کے بعد پھپھو جی تو سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور وہ کیونکہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اس لیے اب سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔
کچھ دیر تک یوں ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ ہی رہی، پھر اکتا کر باہر نکل آئی۔ اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یوں ہی چلتی ہوئی ہال کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی تو وسیع لان میں دائیں طرف آخری سرے پر آم کے گھنے پیڑ تلے چارپائی پر کوئی بوڑھا ملازم بیٹھا نظر آیا۔ اسے اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ خاصی محتاط ہو کر اس کے پاس چلی آئی۔ پہلے سلام کیا، پھر پوچھنے لگی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں، پر تم ہو کون؟ بوڑھا ملازم بغور اسے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مہرو ہوں، ملک شہباز کی بیٹی۔ پھر بغیر کسی تمہید کے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے بولی، وہی ملک شہباز جسے قتل کیا گیا تھا، اور قاتل یہیں حویلی والے ہیں، دادا جی، تایا جی، پھپھو جی، سب کو الزام نہ دو بیٹی۔ بوڑھے نے تاسف کا اظہار کیا۔ بیچارے امتیاز سائیں اور بڑے سائیں تو آج تک شہباز سائیں کا غم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو کیا صرف پھپھو جی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور اپنی حیرت پر بمشکل قابو پا کر بولی، چھوڑیں بابا، یہ اکیلی عورت کا کام نہیں ہے، ضرور دادا جی اور تایا جی ساتھ ہوں گے۔ نہ بیٹا، انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، اور تم اکیلی عورت کی بات کر رہی ہو تو میں تمہیں بتاؤں بیٹا کہ اکیلی عورت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک ان پڑھ جاہل شخص کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر اسے واقعی بہت حیرت ہوئی، اور وہ کہہ رہا تھا، بیچارے بڑے سائیں جیتے جی مر گئے، اگر انہیں ذرا بھی بی بی کے ارادوں کی خبر ہو جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ بعد میں دادا جی نے کیا کیا؟ وہ شوقی لہجے میں بولی، اور اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ دادا جی کی شکایت کس سے کر رہی ہے۔ کیا کرتے؟ بیٹی کا معاملہ تھا، اندر ہی اندر دبا گئے۔ البتہ جن آدمیوں کے ذریعے بی بی جی نے قتل کروایا تھا وہ اب تک تہہ خانے میں بند ہیں۔ انہیں بند رکھنے کا کیا فائدہ؟ اصل مجرم تو اب بھی آزاد اور نئے جال بننے میں مصروف ہے۔ اس نے سوچا اور مزید کوئی سوال کیے بغیر وہاں سے اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں آنے تک جہاں اس کے اندر دادا جی کے خلاف چھائی قدورتیں چھٹنے لگی تھیں، وہاں اکیلی عورت کا خوف نفرت کے ساتھ آکاس بیل کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ شام میں شہوار آئی تو وہ اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ شہوار کو دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہوار اس کے سامنے بیٹھی اور اس کی کلائی چھو کر پوچھنے لگی۔ پھپھو جی بتا رہی ہیں تم سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلیں؟ بس یوں ہی۔ اس کے ہونٹ ذرا سی حرکت کر کے پھر بند ہو گئے۔ کمال ہے، میں تو سمجھی تھی آج تم پھپھو جی کو اپنا گرویدہ کر چکی ہوگی۔ سوری شہوار، وہ سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے بولی، جب یہ طے ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور دوبارہ کبھی نہ آنے کے لیے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گرویدہ بنانے کی۔ لیکن میں تو تمہاری گرویدہ ہو چکی۔ اچھا؟ وہ افسردگی سے مسکرائی، جب کبھی میری یاد آئے مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ اور تم؟ میں صرف تمہیں یاد کر سکوں گی۔ پھر یاد آیا تو پوچھنے لگی، تمہاری خالہ جی اب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، پھر بھی امی ابھی وہیں رک گئی ہیں۔ پھر اٹھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، اب کمرے سے نکلو بھی، پتہ ہے پھپھو جی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ اچھا؟ وہ تلخی سے ہنسی، پھر کچھ سوچ کر اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن دوپہر سے ذرا پہلے دادا جی آ گئے۔ اسے معلوم ہوا تو اسی وقت ان کے پاس جا کر واپس جانے کی بات کرنے لگی۔ ابھی کچھ دن رہو نا، میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ انہوں نے محبت سے اصرار کیا۔ تمہاری یہاں موجودگی سے مجھے لگتا ہے جیسے شہباز میرے آس پاس چل رہا ہو۔ دادا جی، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی اور یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو پڑے۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح روئی تھی، اور دوسری بار اس وقت جب یہاں سے جا کر اس نے امی کو گود میں سر رکھا تھا۔ امی شاید اس کی کیفیت سمجھ کر خاموش تھیں، جبکہ مامی جی پریشان ہو گئیں۔ اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں، ہم اس لیے تمہیں وہاں جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن تم نے کسی کی نہیں مانی۔ اب معلوم ہوا نا حقیقتوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہے۔ ارے جب تک انجان تھی سکون سے تھیں، اب تو ساری عمر یہ احساس کچوکتا رہے گا کہ زخم لگانے والے اپنے ہی ہیں۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی مامی جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، آتے ہی ماں کو پریشان کر دیا، ایک تو وہ پہلے ہی تمہارے لیے اتنی پریشان رہی ہے۔ اس کے لیے مامی جی کا یہ انداز نیا اور حیران کن تھا، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق تو انہیں اسے دیکھتے ہی کہنا چاہیے تھا، تم تو کبھی نہ آنے کے لیے گئی تھیں، پھر کیوں آ گئیں؟ بہرحال یہ حیران کن تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی، وہ فی الحال وہ سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے منہ دھو کر آئی تو چپ چاپ پھر امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب پھر نہ رو کر ماں کو پریشان کرنا، مامی جی نے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ امی تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں، پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گالوں سے لگاتے ہوئے بولی، میں اپنے دادا جی کے پاس ہی تو گئی تھی، کہیں اور تو نہیں جو آپ پریشان ہو گئیں؟ ہائیں، جب اپنے دادا کے پاس سے آ رہی ہو تو پھر اتنا رونا دھونا کاہے کو مچایا؟ مامی جی کے چپتے ہوئے لہجے کے باوجود وہ اطمینان سے بولی، میں تو اس لیے روئی مامی جی کہ امی سمیت آپ سب نے اور آپ کی باتوں میں آ کر میں نے بھی اپنے دادا پر شبہ کرتے ہوئے انہیں قاتل بنا ڈالا تھا۔ بس بی بی، اب انہوں نے کوئی نئی کہانی سنا دی ہوگی۔ انہوں نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی، میں نے خود حقیقت جانی ہے۔ پھر اس نے جو جانا تھا اس کی تمام تفصیل کہہ سنائی، آخر میں کہنے لگی، پھپھو جی اب بھی اپنے انتقام کی آگ میں خود ہی جل رہی ہیں، اور جب تک وہ اس آگ کو دہکائے رکھیں گی اسی طرح جلتی رہیں گی، اور میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ آئی ہوں، کیونکہ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ بقیہ ساری عمر پلان بناتی رہیں، کبھی مہرو کو تباہ کرنے کے، کبھی سحر اور کبھی امی کو، اور ہر بار کی ناکامی ان کے اندر کی آگ کو اور ہوا دیں گی، بالآخر ایک دن اس آگ کی لپیٹ میں وہ خود آئیں گی۔ اس کی بات سن کر بھی امی خاموش تھی، جبکہ مامی جی کہنے لگیں، پھر بھی ایسی عورت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اکیلی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اکیلی کہاں، سب ہیں اس کے۔ مامی جی اپنی سمجھ کے مطابق چمک کر بولی، اکیلی عورت وہ نہیں مامی جی کہ جس کا کوئی نہ ہو، بلکہ صرف اپنی من مانی کرنے والی عورت اکیلی ہوتی ہے، وہ بے حد خطرناک۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، لیکن یہ بھی ہے کہ جو جتنا خطرناک ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی ٹھوکر بھی کھاتا ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، مامی جی نے پہلے سر ہلایا، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اللہ معاف کرے۔ سحر آپی کیسی ہیں؟ وہ امی کو مسلسل خاموشی توڑنے کی خاطر انہی سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، امی نے اس قدر کہا تھا کہ مامی جی بول پڑی، کہاں ٹھیک ہے، ابھی کل تو یہاں سے گئی ہے، وہ بھی آذر جا کر جواد کو سمجھا بجھا کر آیا تھا، تب کہیں جا کر سحر کو لے گیا ہے۔ اب کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ وہ اب مامی جی سے ہی بات کرنے لگی۔ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے پیسے چاہیے، تمہارے ماموں کے پاس تو اتنا نہیں ہے، البتہ آذر کہہ رہا تھا کہیں سے انتظام کر دوں گا۔ کہاں سے؟ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گیا، پھر فوراً کہنے لگی، آذر بھائی کو کہیں سے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو کریں گے دادا جی کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اور یہ بھی وہ آپ کے بعد ماموں جی کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹے کے بال بچوں کو سہارا دیا۔ ہمارے تو جیسے کچھ نہیں لگتے۔ مامی جی برا مانتے ہوئے بولی، یہ بات نہیں ہے مامی جی، وہ ان کا ہاتھ دبا کر بولی، دادا جی خود ہم سے زیادہ آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں، اور مہرو آذر بھائی کی آواز اور پکارنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسے دادا جی کی طرف سے ایک رجسٹری لفافہ موصول ہوا، جس میں اس کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا، بیٹی مہرو، خوش رہو، میں نے شہباز کی جاگیر تمہاری والدہ کے نام کر دی ہے۔ یہ نہ تو اس کی ایک عمر کی محرومیوں کا ازالہ ہے اور نہ کسی کے گناہوں کا کفارہ۔ بس اپنی والدہ سے کہو یہ قبول کر لیں شہباز کی چیز سمجھ کر، اور بیٹی میں چاہتا ہوں تم پھر کبھی حویلی نہیں میں جانتا ہوں تم پھر کبھی حویلی نہیں آؤ گی، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میرا جب دل چاہے تم سے ملنے آ سکوں۔ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں دادا جی،
وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور بقیہ کاغذ دیکھ کر امی کے حوالے کر دیے، جنہیں دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگیں، میں ان کا کیا کروں گی؟ آپ یہ ماموں جی کو دے دیجئے، وہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں اس جائیداد کو سنبھال لیں، آخر وہی اس گھر کے کرتا دھرتا ہیں اور ہم بھی اسی گھر کے فرد ہیں۔ اس نے نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو امی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی تھیں۔ اسی شام سحر آپی آ گئیں، بے حد مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ جواد بھائی نے انہیں آخری وارننگ دے کر بھیجا ہوگا، اور گو کہ اب انہیں دینے کے لیے امی کے پاس بہت کچھ تھا، پھر بھی وہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار آذر بھائی کو سمجھتے ہوئے ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا کمی تھی سحر آپی میں کہ وہ ان کے لیے سٹینڈ لینے کے بجائے بہت خاموشی سے دستبردار ہو گئے تھے۔ آذر بھائی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ ان کے انتظار میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر ان کے خلاف غصہ بھرا تھا اور وہ اس وقت وہ ہر صورت انہی پر نکالنا چاہتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زور زور سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ کر انہیں فوراً باہر آنے کے لیے کہے۔ چند قدم آگے بڑھی بھی، پھر فوراً کچھ اکتا کر کچھ جھنجھلا کر پٹخنے کے انداز میں کتاب رکھی تو نظر کھلے پیٹ پر جا ٹھہری۔ میں روز یوں ہی ہوا پہ لکھ لکھ کر اس کی جانب بھیجتا رہا ہوں کہ اچھے موسم اگر پہاڑوں پہ آئیں تو لوٹ آنا۔ ارے وہ بے تحاشا حیرتوں میں آن گھری اور دوسرے ہی پل جانے کتنے لمحے، کتنی باتیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگی تھیں۔ ابھی بھی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ کس کا نام لوں کہ آپ کو خوشی ہوگی؟ جس طرح اس نے امی اور سحر آپی کا خیال کیے بغیر پوچھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی ان دونوں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر کہہ دیا تھا، اپنا نام لے لو۔ میں بزدل نہیں ہوں مہرو، دیکھنا وقت آنے پر ثابت کر دکھاؤں گا۔ جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں جان پائیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے۔ آذر بھائی؟ باتھ روم کا دروازہ کھولنے پر وہ وہیں کھڑے کھڑے پوری گھوم گئی۔ وہ تولیے سے اپنے سر کو رگڑتے ہوئے آ رہے تھے، پھر اس پر نظر پڑی، نیم وا ہونٹ اور پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مہرو اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور ان کے قریب سے نکل کر جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، سنو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگے، کم از کم اپنی بے وقوفی کا اعتراف تو کرتی جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سنبھل کر کھڑی ہو گئی، کہ جو بات تمہیں بہت پہلے جان لینی چاہیے تھی وہ اب جان پائی ہو۔ کون سی بات؟ وہ نظریں چرا گئی۔ یہی کہ آذر خان سحر سے نہیں تم سے محبت کرتا رہا ہے، اور تمہارے لیے میں سب سے لڑ سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اگر نہیں سمجھی تو اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کروں؟ ان کی مسکراہٹ میں شوخی کا رنگ سمایا، تب ان کی بات سمجھ کر دھڑکنوں نے اچانک یوں شور مچایا کہ اس نے گھبرا کر پلٹنے کے بجائے ان کی طرف قدم بڑھا دیے، اور اگلے ہی قدم پر تو وہ کھڑے تھے، محبتوں کا ساگر لیے، جس کی ایک ایک بوند پر بس اسی کا نام لکھا تھا۔